الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير یا ذا الجود والكرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حضرات، یہ سورہ حجرات پرائیویٹ اپارٹمنٹس ان کا درس چل رہا ہے سورۃ حجرات کا، اور اس میں ہم نے شروع میں کہا تھا کہ بڑی خوبصورت باتیں کمیونٹی میں رہنے کے لیے، کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان میں اتفاق، اتحاد، محبت پیدا کرنے کے لیے، اور جو رہنے کے اصول، ضوابط، قواعد ہیں وہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اور آپ سن رہے ہیں کہ یہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید نے کتنی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ آج جو ہے دو آیات جو ہم نے ذکر کی ہیں، آیت نمبر سورۃ حجرات کی آیت نمبر 13 اور 14، ان دو میں جو ہے کچھ اس میں بھی اصول ذکر کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ ہاں جی، کیونکہ کمیونٹی جب رہتی ہے تو اس میں کوئی ضروری نہیں کہ سارے مسلمان ہوں، سارے یہودی ہوں، سارے عیسائی ہوں۔ کمیونٹی عام طور پر مکس ہوتی ہے، تو اس لیے قرآن مجید نے بھی یہاں ذکر کیا یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے، اور ان کے پیدا کرنے کے بعد وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، پھر تمہیں ہم نے شاخوں میں تقسیم کیا، وَقَبَائِل، اور تمہارے قبیلے بنائے۔ پیدا ہونے کے بعد تمہارے قبیلے اور شاخیں بنی۔ یہ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ تم اتراؤ، تم تکبر کرو،
تم غریب کے ساتھ بیٹھو نہیں، غریب سے بات نہ کرو، تم نشے میں، تکبر میں، غرور میں رہو کہ ہم بڑے اعلیٰ قبیلے سے ہیں، ہماری قوم بڑی اعلیٰ ہے، ہم بڑے فخریہ قبیلے سے ہیں، بڑے شاندار اور بڑے بلند و بالا اور بڑے معروف اور جنگجو اور لڑاکے قبیلے اور امیر قبیلے سے ہیں۔ نہیں، ہم نے یہ قبیلے اور جو شعوب بنائے، شاخیں بنائیں، یہ اس لیے بنائیں لتعارفوا، تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو کہ یہ کس قبیلے سے ہے، یہ اس کا کتنا قریبی رشتہ ہے فلاں سے اور کتنا دور کا رشتہ ہے فلاں سے۔ لیکن اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار اور متقی اور نیک ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ قالت الاعراب آمنا، بدوی لوگ، گاؤں کے لوگ، پینڈو لوگ آئے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں اور کہا کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ان کو فرما دو لم تؤمنو، تم مومن نہیں ہو، یہ دعویٰ نہ کرو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایمان اور اسلام کا فرق بتائیں گے آپ کو، مومن اور مسلم کا فرق بتائیں گے کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہیں دے گا، وہ کام نہیں کرے گا تمہارے اجر کو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ دو آیات کریمہ ہیں جن کا انشاءاللہ آج ہم ترجمہ عرض کر دیا، تفسیر عرض کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ تو اس میں ایک اصول کیا ذکر کیا، شان نزول ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، چند شان نزول اس کے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ تشریف فرما تھے اپنی محفل شریف میں، اور لوگ جیسے آتے ہیں لوگ آ جا رہے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس وہ آئے، ثابت بن قیس بن شماس، یہ وہ صحابی ہیں جو اونچا سنتے تھے۔ یہ آئے اور یہ بڑے ویل نون قبیلے سے تھے۔ یہ قبیلہ جو ہے اس کا کیا نام تھا اس کا، خزرج قبیلے، عبداللہ بن ابی کے یہ ان کے قبیلے سے تھے، اور سردار ٹائپ آدمی تھے، اونچا بھی سنتے تھے، ویسے کوئی مزاج میں بھی تھوڑی سی تھی ایسی بات۔ آپ تشریف لائے تو ظاہر ہے جب ایک عظیم سردار تھے وہ قبیلے کے، تو سردار پیچھے تو نہیں بیٹھتا۔ ہاں جی، ان کے دل میں تھا کہ بھئی میں حضور کے بالکل قریب بیٹھوں۔ اب لوگ مجلس بھری ہوئی ہے، آ کر دروازے پر کھڑے ہوئے تو آواز اونچی تھی ان کی، اور ویسے بھی سردار تھے، تو کہنے کہ مجھے جگہ دو، بڑے روب سے۔ تو لوگوں نے جگہ، ویسے باعزت بھی تھے، ظاہر قبیلے کے سردار تھے، مسلمان تھے، اچھے مسلمان تھے، لوگوں نے جگہ دینی شروع کر دی، لوگ ہٹتے شروع ہو گئے۔ ہاں جی، اور صاحب سرکار تشریف فرما تھے تو لوگ ہٹتے چلے گئے، ان کو وہ آگے آتے گئے۔ جب حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی رہ گیا نا، وہ نہیں ہٹا۔ جب وہ نہیں ہٹا تو کھڑے رہے کہ یہ ہٹتا کیوں نہیں، میں نے آگے بیٹھنا ہے۔ اب جب وہ نہیں ہٹا تو انہوں نے
ان کی ماں کا نام لے کر ان کو شرم دلائی. یعنی ظاہر ہے کہ جو اسلام سے قبل آپ اس کا تصور کریں کہ اسلام سے قبل تو جب اصول ہی کوئی نہیں تھا، نہ شراب پر پابندی تھی، نہ شرم و حیا کا کوئی قاعدہ قانون تھا، نہ زیادتی اور ظلم کا روکنے کا کوئی قانون تھا، نہ کوئی جو ہے ماں باپ کی عزت کا کوئی احترام تھا، نہ چھوٹے بڑے کا کوئی احترام تھا، نہ کوئی ان کے اندر تعلیم و تربیت تھی. ایسا معاشرہ تھا. تو اب وہ آتے تھی اور پھر جو ہے لوگوں کے اندر کمزوریاں، غلطیاں اسلام کے نہ لانے کی وجہ سے بڑی تھی. تو ان کی ماں کے اندر کوئی عیب ہوگا، اللہ بہتر جانے. تو جب انہوں نے ان کی ماں کا نام لے کر ان کو شرم دلائے نا کہ مجھے جگہ کیوں نہیں دیتا، تو اب نبی کریم علیہ السلام نے سن لیا. جب آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا یہ کس نے فلاں کی ماں کا نام کس نے لیا ہے؟ ہاں جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت ثابت بن قیس مسلمان تو اچھے تھے، ان کا حضور میں نے لیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا ان پر نظر پھیرو، دیکھو ان کو. تو حضور کے حکم کے مطابق انہوں نے ایک ایک آدمی کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا. تو آپ نے پوچھا آپ کو کیا نظر آیا؟ کہتے ہیں حضور یہ کوئی شخص ہیں جن کے چہرے سفید ہیں، گورے رنگ کے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے سیاہ رنگ کے ہیں، حبشی ہیں، جیسے کلر ہوتا ہے، کالا کلر ہے کسی کا. کچھ لوگ ہیں جو سرخ چہرے والے ہیں. تو یہ مختلف قسموں کے مجھے چہرے بشرے چمڑے ان کے نظر آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی ہم سب کو، انسانوں کو، ایک مرد آدم علیہ السلام سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. یہ جو گورے کالے سرخ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارے ایک مرد سے ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں. اور ان میں گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر یا ریڈ پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک افضل وہ ہے جو تم میں سے متقی اور پرہیزگار ہے. ان کو آپ نے یہ فرمایا تھی، آیت نازل ہوئی. تو ان کو احساس ہوا، وہ بیٹھ گئے. تو پھر نبی کریم علیہ السلام کے اس بارے میں کئی احادیث ہیں. آپ نے ایک دفعہ فرمایا، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جل شانہ حکم دے گا منادی کو، ایک اعلان کرنے والے کو کہ تو اعلان کر اور ان کو کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نسبت مقرر کی ہے تمہارے پر، ایک نسب مقرر کیا ہے رب تعالیٰ نے، اور ایک نسب تم لوگوں نے مقرر کیا ہے. یعنی اللہ نے ایک قانون مقرر کیا، ایک نسب مقرر کیا، اور تم نے اللہ کے اس نسب کو جو اس نے مقرر کیا تھا اس کو چھوڑ کر ایک تم نے مقرر کر لیا. اور جو اللہ نے مقرر کیا وہ یہ تھا کہ تم سب لوگوں میں افضل وہ ہے، بہتر وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. لیکن تم نے جو مقرر کیا وہ یہ کیا کہ فلاں شخص جو ہے نا، فلاں کا بیٹا وہ سب سے افضل ہے، اور فلاں جو ہے نا فلاں کا بیٹا وہ سب سے افضل ہے. یہ تمہارا قانون ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا جی اب بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ کون سا بہتر شخص ہے وہ، یعنی جس کو ہم امیر سمجھتے ہوں، جس کو جو ہے ہم خوبصورت سمجھتے ہوں، جس کو ہم گپاڑی سمجھتے ہوں. مختلف انسانوں کے آپ کسی سے پوچھ لیں، آپ پوچھیں کہ یہ کمیونٹی ہے نا جسٹس سٹی، آپ پوچھ لیں کہ ان میں جی
آپ کو کون سا شخص پسند ہے؟ تو ہر آدمی اپنے ذہن کے مطابق کسی کا نام لے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرا یہ مقرر کردہ اصول نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا کہ ایک نسب ہے جو میں نے مقرر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم میں سے افضل کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، وہ چاہے کسی نسل کا ہے، کسی قوم کا ہے، کسی رنگ کا ہے، وہ افضل ہے۔ یہ میرا اصول ہے۔ اور جو تمہارا اصول ہے وہ ہے کہ فلاں بیٹا فلاں کا، اور فلاں شخص جو ہے وہ افضل ہے، فلاں جو ہے وہ شخص ہے۔ یہ تمہارا اصول ہے، لیکن سنو، اعلان ہوگا، فرشتہ اعلان کرے گا۔ رب فرماتا ہے کہ آج میں اپنے قانون کو لاگو کروں گا، آج میں اپنے قانون کو لاگو کروں گا اور اس کو بلند کرتا ہوں، اور تمہارے بنائے ہوئے قانون کو آج تمہارے پیروں تلے روندتا ہوں، اس کو میں ذلیل و خوار کرتا ہوں۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ قیامت کے دن بھی جو دنیا میں مقرر کیا تھا، آج قیامت میں وہ تمہیں دکھاؤں گا کہ سب لوگوں سے افضل کون ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ایک شان نزول اور ہے، وہ شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا، اور آپ کو پتہ فتح مکہ جو ہے 8 ہجری میں ہوا، 10,000 صحابہ کا لشکر جو ہے وہ بڑی شان سے ہتھیار سجائے ہوئے، بڑے جو ہے جیسے پریڈ نہیں ہوتی آج کل، بڑی ٹور سے خوبصورت انداز میں، اسی طرح قبیلے جو تھے نا، ہر قبیلہ اپنا اپنا جھنڈا لے کر اور اپنے سردار کے پیچھے ٹولیوں کی شکل میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ اس واقعے کا، کہ آپ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، آپ نے کس کو فرمایا کہ کعبے کی چھت پر اذان دے؟ حضرت بلال کو۔ حضرت بلال کو آپ نے فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان پڑھو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر جب اذان پڑھی تو جو لوگ تھے ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ظاہر ہے ابھی آپ داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں، اور ابھی سارے ڈرے ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا حشر ہوتا ہے۔ لیکن جتنے بڑے بڑے دشمن تھے، سارے قریش تھے، اور وہ بیٹھے سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جب حضرت بلال کو حکم دیا کہ تم کعبے کی چھت پر اذان پڑھو، تو ایک شخص بولا، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ موجود نہیں ہے، آج مر گیا وہ۔ اللہ کا کافر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ آج دنیا میں نہیں ہے، وہ مر گیا، اور اگر وہ اچھا ہوا کہ اس کو یہ آج برا دن دیکھنا نہیں پڑا اس کو کہ بلال جو ہے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان پڑھ رہا ہے۔ یہ ذہنیت ہے اس آدمی کی جو اللہ کے قانون کو مسترد کرتا ہے، جو قوم کو، جو لوگوں کو دولت کی خاطر، قبیلے کی خاطر، خاندانوں کی خاطر ان کو ذلیل اور کمزور سمجھتا ہے۔ کہ حضرت بلال کی یہ شان کہ ابو بکر نیچے ہے، بلال چھت پر ہے، عمر نیچے ہے، بلال چھت پر ہے، بڑے بڑے عظیم انصار صحابہ، مہاجرین صحابہ، قریش صحابہ، بڑے امیر صحابہ، بڑے جو ہے دلیر صحابہ، وہ نیچے ہیں اور بلال کعبے کی چھت پر اذان پڑھ رہا ہے۔ لیکن کفار کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ کیسا اس کا جملہ ہے کہ شکر ہے میرا باپ مر گیا، اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا یہ جو ہو رہا ہے، اچھا ہوا کہ اس کو یہ برا دن دیکھنا نہیں پڑا، وہ مر گیا۔ حارث بن ہشام بولا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کالا کوا ملا تھا اذان دلانے کے لیے جس کو چھت پر چڑھا دیا۔ یہ حارث بن ہشام کی آواز ہیں۔ ہاں جی، یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی قریش تھا، یہ بھی کافر تھا، سرغنہ تھا۔ کہتا ہے کہ حضرت بلال کو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کالا کوا ملا تھا کہ اس سے کہے کہ تم چھت پر چڑھ کر اذان پڑھ، اور کوئی آدمی نہیں ملا تھا ان کو۔ ابو سفیان جو حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں،
وہ موجود تھے، تو ان سے پوچھا بھائی تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں کوئی لفظ نہیں بولنا چاہتا. اس نے کہا میں کوئی لفظ نہیں بولنا چاہتا، کیونکہ اگر میں بولوں گا تو ان کا رب 7ویں آسمان سے جبریل کو بھیج کر اپنے محبوب کو بتلا دے گا کہ ابو سفیان نے کیا کہا ہے. یہ ابو سفیان کے الفاظ ہیں. ہاں جی، جب اس نے یہ کہا اب جبریل آ گئے. جبریل آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بلال نے اذان دی ہے نا، تو یہ 3 جو لوگ ہیں نا، ان تینوں نے یہ بات کہی ہے. ہاں جی، تو آپ نے بلا لیا ان کو بلایا، وہ تینوں آ گئے. آپ نے ان سے کہا کہ کیا تم نے یہ بات کہی ہے کہ تو نے یہ کہا ہے کہ میرا باپ، اللہ نے شکر ہے اللہ کا کہ وہ مر گیا ہے، اس کو یہ برا دن نہیں دیکھنا پڑا. دوسرے کا نام کیا تھا؟ حارث بن ہشام ہے. حارث، تو نے یہ بات کہی ہے کہ بلال کے بارے میں یہ الفاظ کہے؟ ابو سفیان تو نے کہے؟ سب نے اقرار کر دیا. جی حضور، ہم نے یہ بات ہم نے کہی ہے. اور یہ آپ نے فرمایا کہ تم قریش ہو، سردار ہو، امیر ہو، لیکن تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں. تمہارے دل ایمان سے. اور بلال غریب ہے، کالا رنگ ہے، حبشی ہے، غلام ہے، اس کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہے، تو اس لیے یہ تم سے افضل ہے. اس لیے کعبے کی چھت پر جو کھڑا ہوا ہے تو یہ تم سے افضل ہے. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سمجھ جائے نا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی. مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے. ایک اور شان نزول ہے. آپ بازار تشریف لے گئے مدینہ طیبہ کے بازار میں، تو وہاں آپ نے سنا ایک غلام جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے. وہ بکنے کے لیے آیا تھا، تو اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں، میں غلام ہوں، فلاں میرا نام ہے، اور تم لوگ مجھے خریدنے کے لیے آؤ گے تو یاد رکھو میری ایک شرط ہے، مجھے وہ آدمی خریدے جو مجھے 5 دفعہ دن میں نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دے. مجھے وہ خریدے، جی مجھے وہ خریدے جو مجھے 5 دفعہ مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر نماز پڑھنے کی اجازت دے، وہ مجھے خریدے. نبی کریم علیہ السلام نے سن لیا. وہ غلام بک گیا، بیمار ہوا، تو نبی کریم علیہ السلام اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. جب بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، وہ بیمار تھا، اب وہ اس کی تیمارداری کے لیے گئے، تو پھر وہ سننا لیٹر وہ فوت ہو گیا. اس کا وقت آ گیا. جو فوت ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے کفن میں اور دفن میں، نماز جنازہ میں آپ شریک ہوئے. جب آپ شریک ہوئے تو لوگ حیران رہ گئے کہ نبی کریم علیہ السلام اس فلاں غلام کے جنازے میں شریک ہوئے. ہاں جی، امیر کے جنازے میں تو آدمی شریک ہوتا ہے نا، تو غریب کے جنازے میں شریک ہونے پر لوگ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر جو ہے نا اس پر شریک ہوئے، تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ اتنی بڑی کون سی شاید اس کے اندر ہے کہ اللہ کا رسول اس کے جنازے میں بڑے اہتمام سے شامل ہوا، بیمار پرسی میں آیا. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ تم سب جو ہو نا، جتنے بھی امیر ہو، غریب ہو، کالے ہو، گورے ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، لمبے ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، تم ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد سے ہو. اور آدم اور حوا دونوں جو ہیں ان کو ہم نے مٹی سے پیدا فرمایا. تو مٹی سے جب پیدا فرمایا تو تمہاری اصل ایک ہے سب کی، تمہاری سب کی اصل ایک ہے. جب اصل ایک ہے تو پھر ہم نے اس کے اندر جو قبیلے بنائے تو یہ فخر کے لیے، تکبر کے لیے، غرور کے لیے نہیں بنائے، اس کو تو تعارف کے لیے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو.
کچھ علماء نے لکھا کہ مثلاً اسبے ہوتے ہیں نا، اسبہ کہتے ہیں جب یہ آدمی کو فوت ہوتا ہے نا تو اس کی جو وراثت تقسیم ہوتی ہے، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس میں قرآن مجید میں جو احکام ہیں وہ یہ ہیں کہ جو سکے بیٹے بیٹیاں ہیں، ماں باپ ہے، بیوی ہے، ان کو حصہ دو، اور جو اس کے بعد اگر وہ نہ ہوں تو پھر جو ان کے رشتہ دار ہیں آگے پیچھے سے ان کو دو، وہ نہ ہوں تو ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو دو۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا ان کے رشتہ داری کو معلوم کرنا کہ کسی کا کون قریبی ہے کون دور ہے، قریب والے کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، دور والے کو کتنا ملنا چاہیے، تو فرمایا یہ اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں نا، یہ قبیلے بنائے ہیں تو اس لیے بنائے ہیں تاکہ وہ جو قرآن مجید کے یہ فرمائے ہوئے حقوق ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو پتہ چلو کہ اس کا رشتہ قریبی کا ہے یا اس کا رشتہ دور کا ہے، جس کو تم نے تکبر کے طور پر استعمال کر لیا کہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں، فلاں رشتے سے ہیں، ہماری یہ شان ہے، ہمارا یہ مقام ہے، اور تم غریب کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اصل میں اس کا تعلق اور ہے جو تم اور سمجھتے ہو اس بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم میں متقی پرہیزگار جو ہے وہی سب سے افضل، وہی سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ تو یہاں ذکر ہوا نا، نماز میں ذکر کر لو، نماز کے اندر بھی تو جب آدمی اکٹھے ہو جائے تو حکم کون سا ہے، نماز کون پڑھا ہے؟ ہاں جی، یعنی جو تم سے افضل ہے۔ تو افضل کون ہے؟ جو مسائل نماز کے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، نماز کا علم جو زیادہ جانتا ہے وہ نماز پڑھا ہے۔ ہاں جی، اگر اس میں بھی برابر ہیں تو اس کے بعد پھر جو قرآن مجید اچھا پڑھتا ہے پھر وہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ جو تم میں سے بڑی عمر کا ہے، یہ متقی پرہیزگار ہے، تو اس میں بھی تقوی کا لحاظ ہے، ہر لحاظ سے جو بہتر ہے اس کو رب تعالیٰ نے چنا ہے۔ ہاں جی، تو اس آیت میں کیا فرمایا کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، من ذکر و انثیٰ، ایک مرد سے اور ایک عورت سے، اور یہ دونوں مٹی سے پیدا ہوئے، یہ دونوں مٹی سے پیدا ہوئے دونوں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور پھر ہم نے تمہارے شاخیں بنائیں، شعوب بنائے، وقبائل، اور قبائل بنائے۔ یہاں شعوب اور قبائل میں سے 6-7 جو ہے نا نام آتے ہیں جو بنائے۔ شعوب کہتے ہیں بڑے خاندان یا بڑی گیدرنگ کو، اور قبائل کہتے ہیں جو قبیلے ہوتے ہیں، جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں قبیلے کا آدمی، یہ فلاں قبیلے کا آدمی، یہ فلاں قبیلے کا آدمی۔ تو ایک تو تقسیم علماء نے یہ کی ہے کہ شعوب جو ہے یہ ان لوگوں کو اور اس برادری کو اور اس کمیونٹی کو شعوب کا لفظ بولا جاتا ہے جن میں نسب محفوظ نہیں ہے، نسب محفوظ نہیں ہے۔ اور قبائل ان کو بولا جاتا ہے جہاں نسب محفوظ ہے۔ یعنی آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ عرب جو تھے وہ اگر آپ کسی سے پوچھیں عربیوں میں، تو وہ اگر آپ پوچھیں نا یہ بیٹا جو ہے اس کا نسب بیان کرو کسی کا، تو وہ وہاں سے لے کر اس کی کتنی نسلیں بیان کر دے گا، یہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کی ماں سے یہاں سے آئی، اس کا باپ وہاں سے آیا۔ یعنی یہ ان کی خصوصیت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نساب کہا جاتا تھا، وہ نسب میں اتنے ماہر تھے کہ آپ کو کسی بھی شخص کا پوچھ لو تو آپ ان کے پتہ نہیں کتنی پشتیں بیان کر جاتے، آپ اتنا نسب اچھا جانتے تھے۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے نعت خوان تھے، جب نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کی کفار نے، قریش نے، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسان کو کہا کہ تم ممبر پر کھڑے ہو اور میری طرف سے تم اس کا دفاع کرو۔ تو حضرت حسان کو کھڑے ہونے سے پہلے حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حسان دیکھو جب تم میرا ذکر کرو گے تو وہ لوگ بھی میرے رشتہ دار ہیں، یعنی اگر آپ ان کے کسی فرد کو برا بھلا کہو گے تو ہو سکتا ہے وہ میرا بھی بزرگ ہو یا میرے بھی آبا و اجداد میں یا ان میں ہو تو کوئی۔ ہاں جی،
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لینا. کیوں؟ اس لیے کہ نسب کے معاملے میں ابو بکر صدیق بہت کچھ جانتے ہیں. تو عرب میں یہ چیز تھی. یہ تو انسانوں کی بات چھوڑیں، آپ یہ کتابیں جو ہے نا آپ نے دیکھی نہیں پڑھی نہیں، یہ جتنی بھی ادب کی کتابیں جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں، جیسے دیوان متنبی ہے یا حماسہ ہے، یہ کتابیں جو ہے نا عرب کی ادب کی کتاب ان کو بولا جاتا ہے. ادب جو ہوتا ہے عربی ادب، اس میں گھوڑے کی جو نسلیں ہیں نا اس کو بھی وہ عرب یاد رکھتے تھے کہ یہ گھوڑا فلاں گھوڑے کا بیٹا ہے، اس کا دادا ہے، اس کا وہ پردادا ہے، اس کا وہ فور فادر ہے. یعنی گھوڑوں کی نسلیں جو ہیں ان کو وہ بھی جانتے تھے. انسان تو انسان رہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا کہ یہ شعوب جو ہے یہ وہاں جاتا ہے. جیسے اجمی، ہم لوگ اجمی ہیں. آپ چلے جائیں کسی قبیلے کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھیں 2 دادے پردادے کے بعد آگے کسی کو نام نہیں آئے گا. پوچھ لیں کسی سے. ہاں جی. تو یہ شعوب جو ہے علماء نے لکھا کہ شعوب جو ہے یہ اجمیوں پر بولا جاتا ہے. ہاں جی. تو یہ جیسے شہر، بڑے بڑے شہر ہیں، تو انہوں نے پوچھا یہ کون سا ہے؟ یہ لکھنوی ہے. ہاں جی. یہ کہاں کا ہے؟ یہ فلاں جو ہے جنگوی کہہ دو، آپ یہ پاکستانی کہہ دو، یہ فلاں کہہ دو. لیکن جب عربی سے بات کرو تو آپ اس کو جو عرب والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ بنی کنانہ سے ہے، یہ بنی تمیم سے ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے. تو جہاں نسب محفوظ ہوتے ہیں ان کو قبائل کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہوتے ہیں کہ فلاں جو سردار ہے نا ہمارا دادا، ہم اس کی اولاد سے ہیں. اور جو عجم ہیں ان کو نسب کا کوئی خیال نہیں ہوتا، تو شعوب ان کو بولا جاتا ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا علماء نے یہ ذکر کیا کہ 6 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے بڑا دائرہ، اس کو شعوب بولتے ہیں. یعنی بہت بڑا جو خاندان ہے اس کو شعوب بولتے ہیں. اس کے آگے پھر جب اس کے آگے تقسیم ہوتے ہیں تو پھر قبیلے آتے ہیں. یعنی اس خاندان میں جیسے ہم سارے حضرت آدم کی اولاد ہیں، تو اگر ہم ابتدا میں چلے جائیں تو ہم سب لوگوں کا قبیلہ ایک ہوگا. لیکن جب آگے ہم نکلتے چلے جائیں تو آگے پھر شاخیں بنتی چلی جاتی ہیں. تو فرمایا کہ سب سے پہلا نمبر جو ہے نا اس کو شعوب بولتے ہیں. اور اس کے اندر جب دوسری شاخیں نکلتی ہیں تو پھر کیا آتا ہے؟ قبیلہ آتا ہے. ہاں جی. اور قبیلہ جو ہے اس کا ایک سردار ہوتا ہے جس کی اولاد سے وہ ہوتے ہیں. قبیلے کے بعد جو ہے پھر ایک دائرہ آتا ہے جس کو امارہ کہا جاتا ہے، وہ اس سے چھوٹا قبیلہ ہوتا ہے. امارہ جو ہے اس کے بعد پھر بطون آتے ہیں. بطون کہتے ہیں پیٹ کو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے نا دائرہ، اس کے آگے پھر جو چھوٹے چھوٹے قبیلے بنتے ہیں نا تو اس کو بطون بولتے ہیں. بطون کے بعد افخاذ آتے ہیں. افخاذ کہتے ہیں یہ جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں جی، استھائی کو، کہ پھر وہ اور قبیلہ آگے سے نکلتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہر فص کے بعد پھر متعدد قبائل آتے ہیں. اور اس میں جو ہے نا عشائر آتے ہیں. عشائر کہتے ہیں عشیرہ، سب سے چھوٹے قبیلے کو. تو عرب میں یہ بات مشہور تھی، اس لیے ان کے نام کتابوں میں آتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو پھر اس کو کئی شعوب میں، بڑی بڑی کمیونٹی میں اس کو ڈالا، اور پھر قبائل میں ڈالا. اور یہ اس لیے ڈالا کہ اس لیے نہیں بنایا کہ تم اس پر فخر کرو کہ ہم بلوچ قوم ہیں جی، ہم پٹھان قوم ہیں، ہم فلاں کی اولاد سے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ نہیں سکتا، ہمارے ساتھ کوئی کھا نہیں سکتا، ہمارے ساتھ کوئی چل نہیں سکتا. اس لیے نہیں قبیلے بنائے. فرمایا قبیلے سے بنایا لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو کہ تمہارا قریبی تعلق کون سے خاندان سے ہے، کون سے قبیلے سے ہے، اور تمہاری پہچان ہو کہ تمہاری نسل اصل کیا ہے. اور کوئی مطلب نہیں تھا. لیکن فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یاد رکھو اللہ کا قانون اور رسول اس کا یہ ہے
کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا آدمی وہ ہے، افضل آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث پاک ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حج فرمایا تو آپ نے عرفات میں خطبہ دیا، تو آپ نے کیا کہا کہ لوگو تم ایک آدم کی اولاد ہو، اور ہمارے نزدیک، اللہ کے نزدیک، یعنی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، حبشی کو دوسرے رومی پر اور رومی کو حبشی پر، یعنی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے افضل وہی ہے، بہتر وہی ہے جو تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور اسی لیے آپ کی مختلف احادیث دیکھیں جس میں آپ نے اسی بنیاد پر لوگوں کے اندر رشتہ داری قائم فرمائی۔ فرمایا کہ جب لوگوں کے اندر یہ بات ہوگی کہ ہم بھائی کس حیثیت سے ہیں، کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں، تو کوئی شخص کسی کو طعنہ نہیں دے گا کہ تو ایسا ہے، تو ویسا ہے اور میں ایسا ہوں۔ کیوں؟ کہ کوئی بھی آدمی جب کسی کو حقیقی بھائی سمجھتا ہے تو اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی بے عزتی نہیں کرتا۔ اور اگر تم اپنے آدم و حوا کی اولاد سے تم ہو اور اپنے آپ کو بھائی سمجھتے ہو اس کو، تو تم اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ ہاں جی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ پاک میں جب صحابہ نے زندگی گزاری تو انصار کو جب آپ نے فرمایا کہ تمہارے مہاجرین بھائی آئے ہیں، تو جو انہوں نے قربانی دی اور کوئی دے سکتا ہے؟ آج کے دور میں کوئی دے سکتا ہے؟ یہاں تک کہ کسی کے 2 مکان تھے تو اس نے ایک مکان اپنے بھائی کے نام لگوا دیا۔ آج کوئی کرتا ہے؟ ہاں جی، یہاں تک کہ اگر 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کر وہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دی۔ 2 کھیت تھے تو ایک کھیت اپنے لیے، 2 دکانیں تھیں ایک دکان اپنے ایک دوسرے کو دے دی۔ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، دنیا میں نہیں ملتی اس کی مثال۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہی تھا کہ تم ایک آدم کی اولاد ہو، ایک آدم۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف کا نام سنا؟ سب سے امیر ترین آدمی صحابہ میں، 10 مبشرہ میں سے قریشی اور امیر ترین آدمی، اور ان کی بہن جو تھی ان کا نکاح حضرت بلال سے تھا۔ سوچ اب دیکھو، حضرت بلال سے تھا۔ تو کئی مثالیں ایسے اس طرح کی۔ تو یہ جو ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں یہ تعلیم ان کو دی تھی، اور ان کے اندر یہ بات بھر دی تھی کہ تم ایک ماں اور ایک باپ کے بیٹے ہو، اور تمہارے اندر کوئی فرق نہیں، تمہارے چہرے، اس لیے تو آپ نے فرمایا نا کہ ثابت ان کے چہرے دیکھو، تو انہوں نے کہا کوئی گورا نظر آ رہا ہے، کوئی کالا نظر آ رہا ہے، کوئی، تو آپ نے فرمایا یہ جو بھی نظر آ رہا ہے نا، تم ایک ماں اور ایک باپ کے بیٹے ہو، اور وہ دونوں مٹی سے تھے تو تم بھی مٹی سے ہو۔ ہاں جی، لیکن کون ہے جو آج اس درس کو یاد رکھے یا ان باتوں کو یاد رکھے؟ ہمارے اندر عصبیت اور نسل پرستی اور قبیلہ پرستی جو ہے یہ تو اتنی گھر کر چکی ہے کہ یہ آج کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج کو تو دیکھا جاتا ہے کہ فائدہ کس میں ہے، فائدہ ہے تو پھر قوم کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ ہاں جی، کوئی بھی ہو۔ ہاں جی، آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں کہ حضرت زینب کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا۔ ہاں جی، وہ غلام تھے، زید بن حارثہ سے ہوا۔ اور اسی طرح حضرت بلال نے حضرت ابوبکر صدیق سے بیٹی کا رشتہ مانگا، انہوں نے دے دیا، انکار نہیں کیا۔ ہاں جی، حضرت عمر سے مانگا، انہوں نے انکار کیا، لیکن جب بعد میں خیال آیا تو پھر منتیں کرتے تھے۔ ہاں جی، حضور کے ایک غلام تھے جن کا نام تھا ابو ہند، وہ آپ کو یہ جو ہے نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، ہجامہ لگایا کرتے تھے۔
ہجامہ سمجھتے ہیں نا، سنگھی لگواتے ہیں نا، ہاں جی، اس کو عربی میں ہجامہ بولتے ہیں. تو وہ آپ کو فسد لگایا کرتے تھے، جیسے خون نکلتا ہے بیماری کا وہ. تو وہ غلام تھے. تو آپ جس قوم نے ان کو آزاد کیا تھا، بنو بیازہ تھے وہ، انہوں نے ان کو آزاد کیا. تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا کہ ابو ہند کو رشتہ دو. انہوں نے کہا حضور یہ تو ہماری قوم سے غلام تھا، ہمارا غلام تھا اور ہم نے اس کو آزاد کیا، تو ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ اس آزاد کردہ غلام کو دے دیا. ہاں جی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ متقی اور پرہیزگار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس غلام کی جو آپ کو فسد لگایا کرتا تھا، آپ نے اس کی تعریف فرمائی. ہاں جی. تو یہ صحابہ کا حال تھا. آج دیکھ لیں آپ دنیا میں کتنے جو ہے وہ امتیازیات اور یہ چیزیں پیدا ہو چکی ہیں. لیکن قرآن کا حکم یہی ہے کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. ایک مرد اور ایک عورت سے. ہاں جی. اور ہارون رشید کے پاس ایک آدمی گیا نا، اس کو کہتا ہے کہ دیکھ یہ تو اتنے سال ہو کہ تمہیں حکومت کرتے ہوئے، اب یہ حکومت مجھے دے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا بھائی ہوں، اور تو نے اتنے سال کر لی، اب میں تیرا بھائی ہوں، مجھے کرنے دے. اس نے ایک سینٹ نکالا جیب سے یا ڈائم نکالا اور اس کو کہا یہ لے اور چپ کر کے بھاگ جا. اس نے کہا کیوں؟ میں حکومت مانگ رہا ہوں، تو مجھے ڈائم اور نکل دے رہا ہے. اس نے کہا دوسرے بھائیوں کو پتہ چل گیا نا، تیرے حصے میں یہ بھی نہیں آئے گا. بھائی اتنے زیادہ ہو گئے اب. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بخاری شریف کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنا قد اس کا ہے، یہ کیا لگتا ہے، کیسے کپڑے پہنے. لا ينظر الى صورکم، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے اندر کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر تقوی کتنا ہے، اس کی پرہیزگاری کتنی ہے، یہ نیک کتنا ہے. ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، علم والا ہے اور خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے. اگلی آیت، بنو اسد ایک قبیلہ تھا، اور یہ بنو اسد قبیلہ جو ہے اس کے 10 لوگ یا چند لوگ یہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور یہ غریب تھے، مسلمان نہیں تھے. تو یہ وہ لوگ تھے جن کا ذکر سورۃ فتح میں گزر چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب سورۃ فتح کو ہم نے شروع کیا تو ہم نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں. تو صحابہ کو پتہ چلا، وہ بھی تیار ہو گئے، لیکن جو گاؤں کے لوگ تھے نا وہ نہیں گئے ساتھ. انہوں نے کہا یہ قریش کے سامنے جا رہے ہیں تو قریش ان کو مار مار کر ان کو قتل کر دیں گے اور یہ اسی طرح خالی آ جائیں گے، تو ہم کیوں جائیں. تو وہ مسلمان نہیں تھے، وہ لوگ تو بدو لوگ تھے. وہ انہی کا ذکر ہے. وہ جو ہے نا مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ آیا بنی اسد قبیلے کا، یا ان کے جو مختلف قبیلے تھے ان کے کچھ لوگ آئے. چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، اور تفاسیر میں لکھی یہ بات ہے، آپ ذہن میں رکھیں، تفاسیر میں لکھی ہے کہ چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے انہوں نے مدینہ طیبہ کا برا حال کر دیا. کیسے کہ گلیوں میں پیشاب کیا، گلیوں میں گندگی پھیلائی، اور جیسے یعنی ایک مہذب انسان ہوتا ہے نا تو اس کو پتہ ہے میں نے تھوکنا کیسے ہے، میں نے پیشاب کہاں کرنا ہے، میں نے بیٹھنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، آنا جانا کیسے ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے. اور جب کسی کی تربیت نہ ہوئی ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں آپ کچھ علاقوں میں جائیں تو کتنی بدبو آتی ہے.
یعنی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، نہیں دیکھنا کہ یہ کسی کی دکان ہے، یہ کسی کا مکان ہے، یہ کسی کا محلہ ہے، یہ کسی کا گھر ہے. تو یہ کیا بتاتا ہے؟ کہ ان کی تربیت نہیں ہے لوگوں کی. تو وہ لوگ ایسے تھے، مسلمان نہیں تھے. وہ آئے مدینہ طیبہ میں اور انہوں نے گلیوں میں، کوچوں میں، رستوں میں پیشاب کر کے یہ گندگی پھیلا کر مدینہ طیبہ کی فضا کو خراب کر دیا. اور جو ہے پھر مدینہ طیبہ کے جو دکاندار تھے، اب خریدنے کا بھی کچھ انداز ہوتا ہے، انہوں نے بھاؤ بھی بڑھا دیے، یعنی جا کر چیزیں لیک وغیرہ وغیرہ. وہ جب آئے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فلاں قبیلے سے آئے ہیں اور آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں نا، جو لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے، آپ کو مارتے ہیں، آپ کے صحابہ کو مارتے ہیں، ان سے لڑائی کرتے ہیں، چھین کر لے جاتے ہیں، اور اگر وہ قابو آ جاتے ہیں، شکست کھاتے ہیں تو پھر مسلمان ہو جاتے ہیں. ہم لوگ آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، اور وہ اکیلے آتے ہیں لڑنے کے لیے. ہم دیکھو اپنے بال بچے کو، پورے قبیلے کو اپنے ساتھ لائے، اپنا سامان بھی ساتھ لائے، اور ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم مسلمان ہوئے، ہم ایمان مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں. تو اس لیے ہم غریب ہیں، تو ہمیں صدقہ و خیرات اپنی قوم سے لے کر، اپنے صحابہ سے لے کر ہمیں صدقہ و خیرات دو. اب تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہوئے تھے. وہ اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر صرف صدقات خیرات لینے کے لیے، کھانے پینے کے لیے وہ آئے تھے، اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں اور ہمیں کچھ دو. جیسے آج کل بھی دیکھتے ہیں نا، کچھ لوگ آتے ہیں یہاں اور آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر کہنا شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی. اور یہ ماشاءاللہ انشاءاللہ تو پیدا ہوتے ہی یہ کہتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی، ان کو سارا پتہ ہے کہ مسلمان یہ پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں، اور ان کو نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ کسی بات کا پتہ. اگر آپ ان کو کچھ نہ دیں تو آپ سے لڑتے بھی ہیں. تو ایسے ہی واقعہ تھا. تو جب ان لوگوں نے آپ کو کہا کہ ہم مومن ہیں اور ہمیں دو، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں دو، اور مومن تھے نہیں، تو آیت نازل ہو گئی کہ اے میرے محبوب، قالت الاعراب آمنا. یہ جو پینڈو لوگ ہیں نا، اعراب، بدو لوگ، گاؤں کے رہنے والے لوگ، اعراب، یہ کہتے ہیں کہ ہم آمنا، ہم ایمان لائے. تو میرے محبوب ان کو فرما دو، کل، ان کو کہہ دو، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، تم مومن نہیں ہو، لیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں. تب پتہ چلا کہ مسلمان اور ایمان میں فرق ہے. مسلمان اور ایمان میں فرق ہے. اب ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا. ایمان نام ہے دل کے اندر وہ 6 آرٹیکل جو ہے نا، ان کا ایمان اور یقین رکھنے کا، کہ اللہ ایک ہے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور تقدیر پر ایمان لائے کہ ہر اچھا اور برا اللہ کی طرف سے. اگر ان چیزوں پر ایمان لائے تو وہ مومن ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے زبانی طور پر یہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان کو ان چیزوں کا پتہ نہ ہو، تو وہ مومن نہیں ہے. یہ ہے ظاہری طور پر اسلام کا فرق. اس لیے جب وہ حدیث آپ سنیں، حدیث جبریل جس کو بولتے ہیں، تو حضرت جبریل نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کیا کہا کہ تو گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا رسول ہے، اور اقام نماز، 5 نمازوں کا، اور روزوں کا، اور جو ہے نا زکوٰۃ کا اور حج کا، یعنی جو چیزیں جو عام پریکٹیکل کی جاتی ہیں نا، اس کا نام کیا بتایا؟ ایمان. اور جب انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے، تو پھر کہا انتؤمن باللہ ہے، دل سے اللہ پر ایمان لائے. ہاں جی. وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، کتابوں پر ایمان لائے، ورسلہ، رسولوں پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور جو ہے آخرت پر ایمان لائے،
والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، اور جو ہے نا تقدیر پر ایمان لائے کہ ہر اچھا اور برا اللہ کی طرف سے. تو یہ ایمان ہے. تو یہ جو ہے نا ایمان اور ہے، اسلام اور ہے. اسی لیے اب کسی کو پوچھے، لوگوں کو پوچھے جی کتنے مسلمان دنیا میں ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی 6.5 بلین ہے، 6.5 بلین. کیا آپ نے ہر ایک چیز سینہ چیر کر دیکھا ہے کہ سارے ایماندار ہیں؟ ہاں جی، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہیں، کہ ہر آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہے. ہاں، ایمان کہنا کہ مومن ہے یہ ذرا مشکل ہے کہ بھئی اتنے ایماندار ہیں ایمان. لیکن ان کے اندر ایک خصوصی یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اصل میں ایک چیز ان میں اتحاد بھی ہے ایمان اور اسلام میں. ایمان وہ ہے کہ جو دل سے نکلتا ہے اور وہ جو ظاہری پریکٹیکل چیزیں ہیں ان پر جا کر رکتا ہے. یعنی آپ ایمان دل میں رکھتے ہیں تو نماز کا ٹائم آ جائے تو وہ آپ کو رکنے نہیں دیتا، وہ آپ کو گھر سے اٹھاتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے، جو کہ اسلام کی نشانی ہے. ہاں جی، ایمان ہے، ایمان آپ کے اندر ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں، صحت ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہیں، تو آپ حج کے لیے بھی جاتے ہیں. ہاں جی، یہ ایمان ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ کلمہ پڑھو، آپ نماز ادا کرو، آپ زکوٰۃ دو، آپ روزہ رکھو، آپ حج کرو. ہاں جی، اور اسلام جو ہے، اگر آپ کا اسلام پختہ ہے تو وہ ہے جو آپ ظاہری طور پر کرتے ہو نا، وہ آپ کو وہاں سے کھینچ کر اپنے آپ کے دل کی بات کو مناتا ہے کہ ظاہری عبادت اور آپ کا ایمان جو عقیدہ ہے وہ ایک لائن پر جمع ہو جائے، ایک سٹیج پر جمع ہو جائے. تو ان کے درمیان نسبت بھی ہے خاص کر. تو انہوں نے کہا، وہ تو آئے تھے چونکہ صدقہ لینے کے لیے، خیرات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئے، تو ان کو کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے ہو. ہاں جی، تو صرف اسلام تو اب دیکھو نا، عبداللہ بن ابی بھی کہتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا. ہاں جی، عبداللہ بن ابی جمعے کے دن وہ کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں تم حاضر ہو، تم جیسا خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کی قبر پر بھی نہیں کھڑے، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. ہاں جی، تو معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے. اگر اسلامی اسلام ہو، اندر ایمان نہ ہو تو کیا منافق. اور اگر اندر ایمان ہو اور کسی وجہ سے اسلام کا انکار بندہ کر جائے تو عمار بن یاسر بنتا ہے. کہ اللہ نے فرمایا کہ دل مطمئن ہو، اگر کسی وجہ سے اسلام کا انکار بھی کر جائے تو سٹل تو مسلمان ہو، مومن ہو. تو کیا فرمایا، قالت الاعراب آمنا، پینڈو لوگ، گوار لوگ، گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. اے محبوب ان کو فرما دو کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، ہم روٹی کی خاطر آپ کے تابع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے. فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں؟ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا تو تم کیسے ایمان کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں؟ اور فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم صحیح طور پر اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تو لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں بالکل کوئی کمی نہ کرتا، تمہیں بھی وہی درجہ دیتا جو ایک صحیح مسلمان اور صحیح مومن کا درجہ ہے، وہ دیتا آپ کو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، مہربانی فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. تو یہ صورت جو ہے نا، کیا نام ہے، صورت حجرات، اس کی ہم نے 14 آیات آپ پڑھی ہیں. اب ایک درس رہ گیا، آخری درس جو ہے انشاءاللہ اگلے جمعے پر ہم اس کو آخری درس کے لیے یہ جو چھوٹی چھوٹی 4 آیات کریمہ ہیں یہ پڑھیں گے، اور یہ 6ٹھی منزل ختم ہو جائے گی. 6 منزلیں، 7 منزلیں قرآن کی ہیں نا، تو 6 منزلیں ختم ہو جائیں گی. اور اگلے جمعے میں انشاءاللہ ہم درس میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتائیں گے کہ یہ منزل کیوں رکھی گئی ہے قرآن مجید میں، رکوع کیوں رکھے گئے ہیں، آیات کیوں رکھی گئی ہیں،
یہ زبریں زیریں کس نے لگائی ہیں، حروف کتنے ہیں، اور اس کی جو تفصیل ہے قرآن مجید کے جمع کرنے کی اور اس کی اہمیت کی، کہ یہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس میں، چونکہ وہ مختصر چند آیات ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ذکر کر کے 6 منزلیں مکمل ہو جائیں گی اور 1 منزل رہ جائے گی۔ اب دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے کہ وہ یہ 7 منزلیں صحابہ کے دور کی ہیں کہ 1 منزل 1 دن میں پڑھتے تھے۔ تو 7 منزلیں تھیں تو 7 دنوں میں قرآن ختم، 7 دنوں میں قرآن ختم، اس لیے 7 منزلیں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اول تو ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، یعنی بڑے گھبراتے ہیں قرآن مجید پڑھنے سے، اور اگر پڑھیں بھی صحیح تو ایسا دین میں ہوتا ہے کہ اللہ کرے دوسرے سپارے کو ہاتھ نہ لگانا پڑے۔ ہمارا تجربہ جو ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم جو ہے کسی فوتکی پر یا کسی قرآن خوانی پر یا کسی گھر میں جائیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس ایک سپارے پر اتنی دیر لگاؤ کہ اللہ کرے چند حافظ آ جائیں اور یہ قرآن ختم ہو جائے، ہمیں دوسرے سپارے کو ہاتھ نہ لگانا پڑے۔ ہاں جی، حالانکہ مومن کو قرآن سے محبت ہونی چاہیے۔ ہاں جی، اور صحابہ کو دیکھو کہ دیکھنا آپ کے سامنے ہی ہے، اب لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ منزلیں کیا ہوتی ہیں، نہیں پتہ۔ ہاں جی، اور یہ 7 منزلیں اس لیے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے دور میں 1 دن میں 1 منزل پڑھا کرتے تھے۔ ہاں جی، اور 1 دن میں 1 منزل کیا مطلب ہے کہ 7 دن میں قرآن مجید ختم۔ تو کہتے ہیں چند سپارے میں، پہلی منزل جو ہے نا وہ 5 سپارے اور 1 کوارٹر ہے۔ ہاں جی، مجھے والد صاحب نے بچپن میں جب ہمیں بولنا سکھایا، انہوں نے پڑھایا ہمیں، تو انہوں نے ہمیں ایک لفظ بتایا تھا ابا جی نے، فامِ یا بے شوقن، فامِ یا بے شوقن، یہ 7 حروف ہے۔ تو آپ نے مجھے بتایا کہ بیٹا سورت جو ہے نا اس کا پہلا جو حرف ہے نا وہ ان فامِ یا بے شوقن میں 1 حرف لے لو اور منزل کا پہلا حرف لے لو تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ منزل وہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں ختم ہوتی ہے۔ کہ فامِ یا، فا فاتحہ سے، پہلی منزل فاتحہ سے شروع ہوئی فامِ یا، اور دوسری منزل مائدہ سے شروع ہوئی فامِ یا، اور تیسری یونس سے۔ 3 حروف اس میں آگے نا، فامِ یا، فا میم یا، یعنی پہلی منزل فاتحہ سے شروع ہوئی، دوسری منزل مائدہ سے شروع ہوئی، تیسری منزل یونس سے شروع ہوئی۔ بے شوقن، چوتھی منزل بنی اسرائیل سے شروع ہوئی کہ با ہے، اور جو ہے 5ویں منزل شعراء سے شروع 19ویں پارے میں بے شوقن، اور جو اگلی منزل ہے وہ والصافات سے شروع ہوئی سورہ یاسین کے بعد، اور قاف جو اپنی اگلے جمعے شروع کرنی ہے، یا قاف جو ہے قاف والقرآن المجید، یہ 7ویں منزل ہے۔ تو انہوں نے ایسا بتایا فامِ یا بے شوقن کہ آج بھی ہمیں یاد ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ منزل کہاں سے شروع ہوتی کہاں ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔